مجھے پیر صاحب کو شامل کرنا ہے، پھر یہیں سے گفتگو کو جو ہے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سید نوید الحسن شاہ مشہدی صاحب جو کہ گدی نشین ہیں آستانہ عالیہ بھکی شریف، شیخ الحدیث اور تفسیر ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، خیر و عافیت ہے جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب کو دل و جان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے ٹائم عنایت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اور پھر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے کچھ ارشادات جو ہے وہ آپ بھی فرما دیں اور پھر خصوصی دعا بھی فرما دیں، کیونکہ ربیع الاول کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو دعا فرمائیں کہ اس میں جو بھی معاملات ہیں محافل کے حوالے سے، پروگرامز کے، ریلیوں کے اور جتنے بھی معاملات ہیں، کانفرنسز جو ہوں گی، تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت سے اس مہینے میں ہم سب کو کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہر حوالے سے ہر طرح سے ملک پاکستان کی اور تمام لوگ جو اس میں حصہ لیں گے سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی شاہ صاحب۔ ہاں جی، ایک تو بات اس حوالہ سے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق شریف تو ظاہر ہے آپ کے کمالات میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے جی، یہاں تک کہ اسی خلق شریف کے سبب سے بہت سارے ایسے تھے جنہیں دین اسلام کی حقانیت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالہ سے میری نظر میں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ریلوی رحمہ اللہ کے والد گرامی نے اسے نقل فرمایا کہ مدنی زندگی کے اندر ایک یہودی نے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے رکھا تھا، تو وہ یہودی آپ سے قرض کا واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قرض تو میں نے تیرا دینا ہے، لیکن جو تیرے اور میرے درمیان مہلت طے ہوئی تھی وہ ابھی نہیں آئی۔ ٹھیک۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو معاذ اللہ اس یہودی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ نازیبا کلمات کہے کہ عبد المطلب پہلے ادھار لے لیتے ہو پھر گیلا گری اپناتے ہو۔ جب یہ بات اس نے کہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے، ان کے چہروں کے تیور تبدیل ہو گئے، انہوں نے اپنی تلواروں کو سونت لیا۔ ایسی کیفیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جائیے، میں نے اس سے قرضہ لے رکھا تھا اور جس سے قرضہ لیا وہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا یہ فرمانا ہی تھا، تو وہ یہودی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا مجھے معاف کر دیجیے، اسے بے ادبی نہ تصور کریں جو میں نے بات کہی ہے، صحیح، بلکہ میں نے تورات اور زبور کے اندر نفی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامات پڑھی تھی، وہ ساری علامات اور نشانیاں آپ کی ذات اقدس کے اندر دیکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نشانی دیکھنا باقی تھی، وہاں بیان ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سخت کلام کیا جائے تو وہ نرم کلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نشانی کے پرکھنے کے لیے میں نے یہ جسارت کی ہے، اب یہ نشانی بھی دیکھ چکا ہوں، لہٰذا مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حلقہ غلامی میں شامل ہو گئے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ آپ کا خلق ایسا معاملہ تھا کہ بہت سارے جو دل تاریخ تھے آپ کے خلق شریف کے سبب ہی سے انہیں جو ہے وہ روشنی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ علم، بردباری، یہ چیزیں، صداقت، دیانت، امانتداری، ملنساری، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے کاملہ کی خوبصورت جھلکیں ہیں جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ماہ ربیع الاول کی بابرکت گھڑیوں میں تو مزید ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف متوجہ ہوں۔ سبحان۔ جی شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ دعا جس طرح کے آغاز میں نے عرض کیا تھا ربیع الاول کے حوالے سے اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعا جو ہے وہ فرمائیے۔ جی شاہ صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ آمین اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا الہ العالمین اپنا فضل شامل حال فرما آمین جمیع امور میں خیر و برکت فرما آمین آفات و بلیات سے محفوظ فرما شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما آمین یا الہ العالمین ماہ ربیع الاول کی ان پردور گھڑیوں کے اندر ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بیش بہا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ماہ ربیع الاول کی رونقوں کو ربیع الاول کی محافل اور جلوس کے ذریعے ہمیں شوکت کے اندر مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین یا الہ العالمین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو مزید مضبوط فرما آمین استحکام عطا فرما آمین وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما آمین اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سطحوں کی حفاظت فرما آمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما آمین اس موذی وبا سے اہل وطن کو جمیع انسانیت کو نجات عطا فرما آمین موصل پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرما آمین جو بھی افراد افواج پاکستان کے سپاہی جو ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان شہدائے پاکستان کے درجات کو بلند فرما آمین یا الہ العالمین اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما آمین گناہوں کی آلودگی سے دور فرما آمین توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما آمین اللہم تقبل عدیت الحاضرین بحرمت سید الابرار آمین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا